السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم حضرات، پردے میں بیٹھی اسلامی ماؤں اور بہنوں، حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ کل آپ کے سامنے سنایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور دو بیٹے تھے جن کا ذکر ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام۔ قرآن میں ترتیب کے اعتبار سے لوط علیہ السلام کا ذکر ہے اور اس کے بعد شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے۔ قرآن میں، قرآن کی جو صورتوں میں یہ واقعات کو اللہ نے لگاتار بیان کیے تو اس میں حضرت لوط علیہ السلام کے واقعے کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ ہے، تو اس لیے آج شعیب علیہ السلام کے واقعے پر بات ہوگی۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام پہ تقریباً اس سے پہلے گفتگو ہوئی ہے، بس تھوڑا حصہ ان کے بارے میں بات کرنا ہے جسے انشاءاللہ کل سے لیں گے، اس لیے کہ لگاتار اس کے بعد پیغمبروں کی فہرست ہے، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، تو ایسی وہ پھر ایک الگ لائن ہے، تو اس لیے اسے اس کے بعد کنٹینیو کیا جائے گا۔ ایک پیغمبر ہے جن کا ذکر باقی ہے اس بارے میں، حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے خاندان ہی سے ہیں، آپ کی خاندان، آپ کی نسل سے ہی جو ہے شعیب علیہ السلام آتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام نبی بنا کر کے بھیجے گئے ایک علاقے کی طرف جس کے دو نام ذکر کیے گئے، علاقہ ایک ہی ہے، نام دو ہیں قرآن میں۔ ایک نام ہے اصحاب المدین یا اہل مدین۔ مدین جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ایک آدمی کا نام ہے اور ان سے ہی یہ پوری قوم آباد ہوئی، جس کی وجہ سے انہوں مدین والے بولتے ہیں، تو یہ مدین والے بولے تو بھی شعیب علیہ السلام کی قوم والے۔ ایک دوسرا نام قرآن میں استعمال ہوا اصحاب الایکہ، ایکہ والے۔ ایکہ بولے تو کیا؟ الف یا کاف تا، ایکہ۔ ایکہ بولتے ہیں ایک درخت کو۔ شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے ایک جھاڑ، ایک درخت کی پوجا کرتی تھی اور اسے کیا نام دیے تھے؟ ایکا بول کے نام دیے تھے، تو اس وجہ سے یہ قوم کو ایکا والے بھی کہا جاتا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم کے یہ دو نام بھی قرآن میں ذکر ہے، تو قرآن پڑھتے ہوئی یہ دو نام آئے تو کنفیوز نہیں ہونا یہ الگ قوم ہے یہ الگ قوم ہے، نہیں، دونوں قومیں ایک ہی ہیں، دو نام ایک ہی قوم کے ہیں، اہل مدین یا اصحاب الایکہ۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے اس علاقے کی طرف بھیجا۔ یہ علاقہ ملک شام کے علاقے میں ہی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا اس قوم کی طرف، تو یہ قوم کی حالت بھی کچھ زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ کیسے؟ ان میں بگاڑ کئی اعتبار سے تھا۔ میں آسانی کے لیے تین باتیں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ قوم کے اندر بگاڑ تین اعتبار سے۔ پہلا بگاڑ کفر اور شرک کا، کہ برابر شرک کرنے والے قوم تھے۔ انہوں نے شرک کرنے میں بت پرستوں کی بھی پوجا کی جیسے اس سے پہلے والوں نے کی، اور اس کے ساتھ انہوں نے درختوں کو بھی پوجنا شروع کیا۔ تو یہ قوم ایسی تھی کہ انہوں نے جھاڑوں کی بھی پوجا شروع کر دی، جھاڑوں کو، درختوں کو۔ تو اب وہی دیکھ رہے ہم، آج تک بھی جو ہے جھاڑوں کی بھی پوجا ہو رہی ہے،
جھاڑ بے جان کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، ہاں وہی سے جھاڑوں کی بھی پوجا، تو یہ اس کی پوجا کرتے تھے، یہ ایک بگاڑ۔ دوسرا بگاڑ ان میں کیا تھا، یہ راستوں پر بیٹھ جاتے تھے۔ راستوں پر بیٹھنا بولے تو جو بڑے بڑے ہائی وے ہوتے نہیں تو ویسا بڑے بڑے راستوں پر بیٹھ جاتے، بیٹھ کے کیا ہے آنے جانے والے مسافروں کو تنگ کرتے تھے، ان کو چھیڑتے تھے، کبھی ان کو ڈراتے تھے، ہاں کبھی ان سے ٹیکس کے نام پہ پیسہ لیتے تھے زبردستی کا کہ یہ راستے سے گزرنا ہے تو پیسہ دو بول کے، تو ایسا کبھی موقع ملے تو لوٹ مار بھی کرتے تھے، مسافروں کو ڈاکہ بھی ڈال دیتے تھے۔ تو ایسا مسافروں کو پریشان کرنا، ڈرانا، یہ دوسرا بگاڑ۔ تیسرا ایک نیا بگاڑ یہ قوم کے اندر کیا تھا کہ یہ قوم نے ناپ تول میں کمی کرنا شروع کیا۔ ناپ تول میں کمی بولے تو وہی ڈنڈی مارنا، ترازو میں جو ہے کمی بیشی کرنا۔ ہاں کچھ نئے نئے ٹیکنکس نکالے تھے انہوں یہ قوم والے، جس سے جو ہے لوگوں سامنے والے کو لگتا تھا کہ برابر دے رہے ہیں، لیکن ہوتا یہ تھا کہ یہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ تو یہ کتنے بگاڑ ہوئے؟ تین۔ یہ تین بگاڑ، کفر اور شرک کا ہونا، راستوں میں مسافروں کو ڈرانا اور لوٹنا، اور تیسرا ناپ تول میں کمی۔ یہ تین بگاڑ یہ قوم کے اندر تھے، شعیب علیہ السلام کی قوم میں۔ اللہ تعالیٰ جب نبی بنا کر کے ان کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور یاد کرو مدین کی قوم کو کہ ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، تو انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ تینوں باتوں کے بارے میں قوم والوں کو نصیحت کی، سمجھایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے کہتے ہیں قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ کفر، یہ شرک، یہ درختوں کی جھاڑوں کی پوجا کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرو، کہا، نصیحت کی۔ اور اس کے ساتھ ان میں جو بگاڑ تھا اس کے بارے میں بھی خاص کر کے نصیحت کرے، بولے اوفوا المکیال والمیزان، کہ اے لوگوں جب تم لوگوں کو ناپ کر کے دو تو پورا پورا کر کے دو، ڈنڈی نہ مارو۔ ہاں لا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کو ان کی چیزیں برابر عطا کر دو، اس میں کمی نہ کرو، سمجھ رہے؟ دیکھیے یہ ناپ تول میں کمی کرنا اس قوم کی خرابی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے اس کو بھی سمجھایا۔ اور پھر ایک اور جو خرابی تھی راستوں میں بگاڑ، اس کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہا لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین میں فساد نہ کو پھیلاؤ، ایسا ڈرا کے ظلم کر کے مار کر کے ایسا جو ہے فساد نہیں پھیلاؤ، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، زمین کے اندر فساد نہ پھیلاؤ، ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ایسا کرنا تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ تو یہ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، تو ان کا جواب دیکھیے، قوم والے جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وقال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا، قوم والے جواب دیتے ہیں کہ اے شعیب ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، یعنی اگر ہماری بستی میں بولے تو ہمارے گاؤں میں رہنا ہے، او لتعودن فی ملتنا، تو ایسا کرنا پڑے گا کہ ہمارے دین پر تمہیں عمل کرنا پڑے گا، بولے تو ہم جیسا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں تم بھی ویسا ہی کریں، اگر ایسا کریں تو بستی میں رکھیں گے، نہیں تو بستی سے نکال دیں گے۔ یہ دیکھو دھمکی پیغمبر کو، پیغمبر جب اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو الٹا یہ بول رہے ہیں کہ اگر بستی میں رہنا ہے تو ہمارے دھرم پہ عمل کرنا ہے، نہیں تو پھر ہم نکال کے باہر کریں گے۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ جو کچھ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں اس سے ڈرنا نہیں ہے، یہ پرانی روش ہے کافروں کی، نکال کے باہر کریں گے، بھگا دیں گے، ماریں گے، ہاں یہ پہلے سے چلتا آ رہا ہے۔ تو اب جو چل رہا ہے یہ کچھ نیا نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیا ہے، ابھی سب کچھ بہت بگاڑ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بہت کچھ ہوا ہے۔ ہاں یہ تو ہم تو نارمل لوگ ہیں، پیغمبروں کو نہیں چھوڑے ہیں یہ دھمکیوں سے۔
تو ڈرایا دھمکایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ دھمکیوں سے ڈر کر کے کام کو نہیں چھوڑا، بلکہ برابر کام کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ ان کو جب بار بار سمجھاتے رہے تو قوم والے کیا کرے معلوم، جب دیکھے کہ انہوں بستی چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں تو اب کیا کرے، تنگ کرنا شروع کیے، مذاق اڑانا شروع کرے۔ کیسا مذاق اڑاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے الفاظ میں بات نقل کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان کو سمجھاتے تو ان کو مذاق اڑاتے تھے، ان کے دین کا مذاق اڑاتے، ان کی عبادتوں کا مذاق اڑاتے، بولتے قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تم ہمارے اوپر جو ہے بڑا پن چلاؤ؟ تم نماز پڑھ کے یہ کیا سیکھے سو، یہ مطلب بولنے کا، تم نماز پڑھ کے یہ سیکھے کہ ہم جو ہے ہمارے بتوں کی پوجا کرنا چھوڑ دیں، تم جو ہے اپنے اللہ کی عبادت آسانی سے کر رہے ہو، اور تمہاری نماز کیا یہ سکھاتی ہے کہ ہم کو جو ہے ہمارے باپ داداؤں کی عبادت سے دور کر ڈالو؟ او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، شعیب علیہ السلام بولے نہیں وہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، بلکہ تو بولے کیا ہمارے مالوں میں تمہاری زبردستی چلاؤ گے؟ کیا ہمارا مال ہے، ہم کیسا بھی استعمال کریں گے، ہم کم بھی کریں گے، زیادہ بھی کریں گے، کیسا بھی کمائیں گے، تمہیں کیا ہے؟ تو یہ شعیب علیہ السلام کی قوم نے انہیں کہا، اور بولنے کے لیے یہ انداز اپنایا انہوں نے کہ ان کی نماز، آپ بولیں کیا حضرت شعیب علیہ السلام کی نماز ان کے لیے کچھ آڑا تھی کیا؟ نہیں، لیکن مذاق ایسا اڑایا انہوں نے، آوازیں کسی، آواز لگا کر کے لوگ قوم والوں کے سامنے ایسا مذاق اڑا، دیکھو یہ نماز پڑھ کے یہ سیکھا سو ہوتا ہے نا، اور پھر بولے انک لانت الحلیم الرشید، تم بڑے بردبار نیک بن کے پھر رہے ہو، ہاں یہ نیکی کا تانا دیے۔ حضرت شعیب علیہ السلام جو ہے اب بولے کیا، بول کے جب ایسی باتیں کرنے لگے اور حد سے آگے بڑھنے لگے تو حضرت شعیب علیہ السلام نصیحت کرتے ہوئے اچھے طریقے سے سمجھے، کیا بولے، یا قوم، اے میری قوم کے لوگوں، لا یجرمنکم شقاقی، تم جو میری مخالفت کر رہے ہو، میرے خلاف باتیں بول رہے ہو یا میری اطاعت نہیں کر رہے ہو، تو ایسا کرنے سے بچو، اگر نہیں بچیں گے کیا ہوگا، ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، بولے کہ اگر یہ کام نہیں چھوڑو گے، بولے تو ایسا میرا مذاق اڑانا، مخالفت کرنا، راستے میں آڑے آنا اگر نہیں چھوڑیں گے تو تم پر بھی وہی عذاب آ سکتا ہے جو اس سے پہلے قوم نوح پہ، قوم عاد پہ، قوم سمود پہ آ کے گیا، ویسا عذاب تم پہ بھی آ سکتا ہے۔ اور یہ بھی کہا وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيدٍ، لوط علیہ السلام کی قوم تم سے دور بھی نہیں ہے، بولے تو ابھی گزری، یعنی ان کے بعد تم ہی آ رہے ہو، لوط علیہ السلام کی قوم گزری اور ان کے بعد تمہاری قوم ہے، تو یہ تو قریب میں تم نے سنا دیکھا کہ ان کی قوم کا کیا انجام ہوا، کیا انہوں نے پیغمبروں کے خلاف جو ہے حرکتیں کی، سازشیں کی، ان کا انجام کیا ہوا تم نے دیکھا ہے، تو پھر کیا تم بھی ایسا ہی کرو، اگر میرے ساتھ ایسا ہی کرو گے تو تمہارے اوپر بھی ویسا ہی عذاب آ سکتا ہے جیسے اس سے پہلے عذاب آیا۔ جب یہ باتیں کہیں تو کیا بولے معلوم، قوم والے بولے یا شعیب لا نفقہ کثیرا مما تقول وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، بولے کہ شعیب ہمارے کو ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں دیوانے ہو گئے، تمہاری باتیں ہمارے کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، تم کیا بول رہے ہو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھیے شعیب علیہ السلام کتنے اچھے طریقے سے سمجھا رہے ہیں، لیکن وہ بولتے ہیں کہ ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، لا نفقہ، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری باتیں، اور پھر بولتے ہیں وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، ہم سمجھتے ہیں کہ تم بہت کمزور انسان ہو، اور ہمارا دل کیا چاہتا ہے کہ تمہیں بدلا لیں، ماریں، لیکن ہمیں ڈر ہے کس کا، بولتے ہیں وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اگر تمہارے ساتھ تمہارا خاندان قبیلہ نہیں ہوتا تو ہم تمہیں اڑا کے رکھ دیتے، تمہارا پیچھے تمہارے جو بیک گراؤنڈ میں تمہارا جو خاندان ہے اسے دیکھ کر ہم خاموش ہیں، بولتے ہیں
حضرت شعیب علیہ السلام، اللہ اکبر، دیکھیے یہاں قوم والوں کو جب دعوت دی جا رہی ہے تو قوم والے ایک تو نہیں مان رہے اور دوسرا ڈرا رہے ہیں، اور ڈراتے ہوئے یہ بول رہے ہیں کہ اگر خاندان نہیں ہوتا تو ہم تمہیں مار کے رکھ دیتے۔ حضرت شعیب علیہ السلام بولتے ہیں ارہطی اعز علیکم من اللہ، اے لوگو، اللہ، یہ بات دیکھو کتنی اچھی بات ہے، بولتے اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہیں میرے خاندان سے ڈر لگ رہا ہے، بولے تو میرے کو کچھ کرنا، بولے تو میرا خاندان دیکھ کے پیچھے ہٹ رہے ہو، لیکن اللہ کی طاقت کو دیکھ کے نہیں ڈر آ رہا ہے تمہارے کو، تو خاندان کے ڈر سے مجھے ہاتھ نہیں لگا رہے، لیکن اللہ کے ڈر سے جو اتنی باتیں جو تم کر رہے ہو، کیا اللہ کا ڈر تمہارے دل میں نہیں ہے؟ ہاں، خاندان والے کچھ کریں گے بول کے تمہیں پیچھے ہٹ رہے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کچھ کرنے کے لیے آئے تو تمہاری حالت کیا ہوگی؟ تو اس اللہ سے کیوں نہ ڈر رہے؟ یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام سمجھاتے ہیں، ارہطی اعز علیکم من اللہ، اللہ سے بھی زیادہ ہو گیا کیا میرا خاندان تمہارے کو؟ بلکہ واتخذتموہ وراءکم ظہریہ، سمجھاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ سمجھانا برابر کا ہے، لیکن برابر سمجھانے کے باوجود کیا بولتے ہیں معلوم؟ اتنا سمجھانے کے باوجود بولتے ہیں فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اے شعیب اب بہت دیکھ لیے، اب ایسا کرو آسمان سے کیا تو بھی ٹکڑے ہمارے اوپر نازل کر کو دکھاؤ، تم آسمان کو گراؤ، دکھاؤ کہ تم واقعی میں پیغمبر ہے۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تم واقعی سچے ہیں تو آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے ہم پہ گرا کے دکھاؤ بولے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام جواب دیے قال ربی اعلم بما تعملون، میرا رب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو، مطلب اللہ کو معلوم ہے تمہارے کرتوت جیسے ہیں، وہ حساب سے عذاب دینا یا کیا کرنا اللہ کو معلوم ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے حساب سے برابر فیصلہ کریں گے۔ ہاں، تو سمجھانے کے باوجود سوائے چند لوگوں کے ایمان نہیں لائے، اکثریت ایک بڑی تعداد ایمان نہیں لائی، اور الٹا ایسی باتیں جب کہی تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوگا وہی فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آفتیں نازل کی۔ کیسی آفتیں؟ آفتوں کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے کہ ایک 7 دن تک جو ہے بہت گرمی رہتی ہے، بہت گرمی، مطلب ذری ٹھنڈی ہوا نہیں، کوئی سایہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک دم گرمی، ایک دم بھاپ، اور پانی بھی نہیں۔ تو ایسی 7 دنوں تک جو ہے قوم کی اتنی بری حالت رہی گرمی سے کہ پوچھو مت، اتنی بری حالت رہی، لیکن 7 دنوں میں اتنی بری حالت ہونے کے باوجود بھی ایمان نہیں لائے۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ جو ہے جنگلوں کی طرف آسمان کا ایک سایہ بھیجے، بادلوں کا، وہ بادلوں کا سایہ دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ ٹھنڈی ہے اور بارش برسنے والی ہے۔ تو بستی والے کیا کرے، گھروں کو اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے جنگلوں کی طرف نکل گئے۔ تو اور جنگلوں کی طرف نکل کر کے برابر وہ جو آسمان کے بادل انہیں نظر آ رہے تھے تو اس کے برابر جا کے کھڑ گئے، اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہم پر بارش برسائیں گے، اب تھوڑا راحتی مل رہی ہے 7 دنوں کی گرمی کے بعد۔ لیکن ہوا کیا؟ چلیے قرآن پڑھیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ، انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلایا، فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، تو بادلوں کا عذاب ان پر چھا گیا۔ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اور وہ دن ان کے لیے عذاب کا بہت بڑا دن بن گیا۔ کیسے؟ کہ وہ جو بادل ان پر اوپر تھے، جسے انہوں نے سمجھا کہ یہ ہمارے لیے سایہ کر رہے ہیں، چھاؤں کے لیے آ رہے ہیں، اسی آسمان سے، اسی بادل کے ٹکڑے ٹکڑے بنا کر کے جو ہے آسمان سے ان پر پڑے، گرے۔ آسمان کیوں؟ انہوں نے کیا مانگا تھا کہ آسمان سے ہم پر کوئی ٹکڑا گرا کے دکھاؤ، لا کے دکھاؤ، تو ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی کیا ان کو، یہاں تک نہیں چھوڑا گیا ان کو۔ ہاں دیکھیے، یہ قوم کے بارے میں ایک خاص بات آپ کو یاد رکھنا ہے۔ کیا معلوم؟
قوم کے اندر جیسا جیسا بگاڑ آتا ہے نہیں، اللہ بھی عذاب ان کو ویسا ویسا ہی دیتے. ایک تو یہ عذاب آیا، بولے تو آسمان سے بادلوں کے ٹکڑے گرنا ان کے اوپر. دوسرا عذاب کیا ہے معلوم؟ زلزلہ، زمین کا زلزلہ. قرآن میں سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ. ہاں زلزلہ آیا، ایسا زلزلہ جہاں ہے وہیں کا وہیں. زمین چند لمحوں کے لیے ہلتی ہے تو پوری ادھر ادھر ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بن کے آئے تو زلزلہ. ایسا زلزلہ قرآن کہتا ہے فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ. زمین کے زلزلے نے انہیں دبوچ لیا، اور وہ جو گھروں میں تھے بچ کر کے ان کو بھی وہیں کا وہیں لاش بنا کے چھوڑ دیا، ایسا ہلا کے رکھ دیا. ٹھیک ہے، یہ دوسرا عذاب. تیسرا عذاب بھی آیا ان پہ. کیا عذاب؟ تیسرا عذاب چیخ کا، بری چیخ، ایک دم کڑاکے کی چیخ جو ہے، چیخ عذاب. جیسے اس سے پہلے عذاب آیا تھا تو ویسا ہی عذاب ان پر آیا. تو کتنے عذاب ہو گئے؟ پورے 3 عذاب ہوئے. شعیب علیہ السلام کی قوم پر تین عذابات اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں. مفسرین بڑی اچھی بات لکھے ہیں، یہ 3 عذابوں کے پیچھے اللہ کی حکمت کیا تھی. چلیے پہلے عذاب پر بات کرتے ہیں. کیا؟ آسمان سے ٹکڑے. یہ آسمان سے جو ٹکڑے ان پر گرے وہ اس وجہ سے کہ انہوں نے پیغمبر کے سامنے آ کے ویسا ہی مانگ کی تھی. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا کی صفحہ کہا تھا کہ آپ اگر سچے پیغمبر ہے آسمان سے ہم پر ٹکڑے گراؤ، ٹکڑے ٹکڑے پڑ کے آسمان ہم پہ گرنا، تب مانیں گے کہ تم سچے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مانگ کے حساب سے، ان کا جیسا ڈیمانڈ تھا اللہ نے ویسا ہی عذاب ان کو دیا. ٹھیک ہے. دوسرا عذاب زلزلہ. کیا تھا؟ زلزلہ. زلزلہ کیوں؟ زلزلے کا تعلق کس سے ہے؟ زمین سے، یعنی زمین کا ہلنا. یہ زمین کا عذاب اللہ نے اس وجہ سے دیا کہ قوم والے شعیب علیہ السلام کو دھمکی دیے. کیا بول کے؟ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ خَرْيَتِنَا. اے شعیب اگر تم یہ کام نہیں چھوڑیں گے ہم تمہیں اپنے علاقے سے نکالیں گے. بولے تو یہ بستی، یہ زمین کس کی ہے؟ ہماری ہے. تو اگر تم یہ کام نہیں چھوڑیں گے تو یہ بستی سے ہم تمہیں نکال دیں گے. تو یعنی یہ زمین میں رہنے کا حق تم کو نہیں دیں گے بول کے ڈر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل کیا کہ یہ زمین تمہارے بس میں نہیں، یہ زمین اللہ کے بس میں ہے، یہ اللہ کی طاقت میں ہے. اللہ جس کو چاہتا ہے زمین پر رکھتا ہے، یا جس کو چاہتا ہے نکال کے زلزلے کے ذریعے سے زمین کے نیچے پہنچا دیتا ہے. تو زمین کا عذاب زلزلہ بن کے ان پر جو آیا اس کے پیچھے حکمت تھی. تیسرا عذاب کیا تھا؟ تیسرا عذاب چیخ کا. یہ جو چیخ کا عذاب تھا وہ اس وجہ سے کہ وہ جو پیغمبر کے سامنے جا کے مذاق اڑاتے تھے. تو مذاق اڑانا کس سے ہوتا ہے؟ زبان سے. ہاں مذاق اڑاتے تھے، اونچی اونچی آواز میں بات کرتے تھے، بولتے تھے کہ تمہاری نماز یہ سکھاتی کہ تمہارے کو. پیغمبر کے سامنے ایسی باتیں کیا کرتے تھے. تو جو آواز نبی کے سامنے اونچی ہو رہی ہے وہ آواز کو ہی اللہ تعالیٰ نے عذاب کی شکل دی اور چیخ بن کے عذاب ان پر نازل ہوا. یہ تینوں عذابات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں. یہ قوم کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ تو 3 الگ الگ صورتوں میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ عذابات کا ذکر کیا ہے. پہلا سورہ اعراف سورہ نمبر 7 میں آیت نمبر 90 سے لے کر 90 پر 2 تک پڑھیں گے تو زلزلے کا عذاب کا ذکر ہے. پھر آئے سورہ ہود میں سورہ نمبر 11 آیت نمبر 90 پر 4 سے 90 پر 8 تک پڑھیں گے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے عذاب چیخ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. تیسرا عذاب کا ذکر سورۃ الشعراء میں سورہ نمبر 20 پر 6 میں آیت نمبر 180 پر 4 سے تقریباً 190 پر 1 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے ٹکڑے گرنے کا جو عذاب تھا اس کو ذکر کیا. تو 3 الگ الگ جگہوں پر یہ واقعہ آیا اور 3 جگہوں پر 3 عذابوں کا ذکر ہے. اور تینوں عذابوں کے پیچھے یہ حکمت اور یہ مصلحت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبرت ہے. یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغمبروں کے ساتھ یا
قوم کے اندر جو بگاڑ آتا ہے، جیسا جیسا بگاڑ آتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی وہی شکل کا آتا ہے، وہی ٹائپ کا عذاب اللہ تعالیٰ نازل کرتے ان پر۔ تو یہ قوم کے اندر جو اصل بگاڑ تھا وہ بگاڑ سے بچنا ہے۔ ناپ تول میں کمی، ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی بولے تو یہ مطلب اس نہیں وہ جو ترازو ہے ایک پلڑا دوسرا پلڑا وہ اس نہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے آپ پیسہ تو پورا پورا لو لیکن مال صحیح نہیں دینا۔ مال پیسہ جو ہے ایک نمبر کا مال دے تو مل کے پیسہ لے رہی، لیکن مال دے رہی کون سا؟ 2 نمبر کا، تو یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ تو ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی بولے تو یہ بھی ہے۔ ہاں ہمارے لوگ کیا سمجھتے معلوم، اب وہ ترازوان نہیں کیا بھی نہیں، مسئلہ ویسا نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس میں بھی ہے کہ آپ پیسہ تو پورا لے لیکن چیز سامان سامنے والے کو برابر نہ دیں اور پیسے میں خیانت کریں، تو یہ اس میں بھی شامل ہے۔ اور یہ عذاب چونکہ اس قوم والوں نے ایسا عذاب مطلب ایسا کام کرنا شروع کیا، ایک نیا گناہ لایا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھی ویسے ہی بدل بدل کے ان کو دیے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قوم اچھی ہے برابر ان کے حق میں اچھے فیصلے ہوں گے، قوم بری ہے، بگڑ رہی ہے، نئے نئے گناہ نکال رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ان پر عذاب بھی ویسے ہی نئے نئے نازل کریں گے۔ جیسے یہاں ہم نے دیکھا، کل لوط علیہ السلام کے بارے میں دیکھا، بگاڑ ایک نیا تھا، عذاب بھی اتنا ہی بڑا تھا، اور یہاں بگاڑ بدل گیا تو اللہ کے عذابات بھی بدل گئے۔ تو ہر ایک قوم کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر اصلاح کو لائے، فساد کو لائے گی، بگاڑ کو لائے گی، یا حرام مال کمانے میں ایسا آگے بڑھے گی تو اللہ کو پتا ہے کہاں کیسے پکڑنا ہے، کب پکڑنا ہے۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم سے یہ ہمیں عبرت ملتی ہے کہ بگاڑ جہاں قوم کے اندر آتا ہے اور جس رقم کا آتا ہے اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی اسی رقم کا آتا ہے۔ اور یہ 3 عذابات اس قوم پر آئے، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان لائے، قرآن نے کہتا ہے لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ، ہم نے ان کو اور ان کے اہل والوں کو، یعنی جو ان پر ایمان لائے ان کو بچا لیا، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ ایسے ظالم تھے یا ایسے حرام خور تھے یا ظلم کرنے والے تھے یا پیغمبروں کا مذاق اڑائے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب ان کو بھیج دیا، اور اس طریقے سے یہ قوم جو ہے دنیا سے مٹ جاتی ہے۔ تو یہ اس قوم کے بارے میں چند باتیں رہی، اور انہی باتوں سے یہ قوم کا واقعہ بھی ختم ہوتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو شعیب علیہ السلام کی قوم سے نصیحت لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو بگاڑ اس قوم کے اندر تھے ویسے بگاڑ یا ویسے فساد سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قوموں کا جو بھی ذکر آتا ہے وہ قوموں کے اندر جو گناہ ہیں ان گناہوں سے اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔